مرکزی مسلم لیگ کا قیام یقیناً بہت زیادہ اس کی عمر نہیں ہے سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے 2021 کے اندر یہ جماعت بنی اور لیکن اس کے اندر جو لوگ شامل ہوئے ان کا خدمت کے حوالے سے اس ملک کے حوالے سے اس ملک کے مسائل کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ موجود تھا. جو بھی قدرتی آفتیں آئیں، جو بھی ملک کے سیاسی مسائل سیاسی حالات رہے مختلف صوبوں کے اندر، جو محرومیاں رہیں ہمارے دور دراز علاقوں میں بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر، تو وہاں ہمیشہ ہماری قیادت نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اور اپنی تربیت سے یہ بات ثابت کی کہ اس ملک کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ سارے محبت کے ساتھ خدمت کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں. غلطیاں کوتاہیاں حکومتوں سے اداروں سے انتظامیہ سے ہمیشہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپس میں تناؤ بڑھ جاتا ہے، جب سختی آ جاتی ہے، اور یہ اس چیز کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال ہو، وہ تشدد کی صورتحال ہو، چاہے وہ سیاسی نوعیت کا ہو چاہے وہ مذہبی نوعیت کا ہو، اس کا نقصان پھر معاشرے کو ہوتا ہے. اور آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا کہ آج بھی انٹرنیٹ پہ اگر ہم خیبر پختونخوا کا نام لکھیں، مردان کا نام لکھیں، تو زیادہ تر خبریں ہمیں جو نظر آتی ہیں وہ تشدد سے متعلق ہیں، دہشت گردی سے متعلق ہیں، لوگوں کے مسائل سے متعلق ہیں. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ 40 سال کے اندر آج پورے ملک کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بجائے بہتر ہونے کے اور ابتری کی طرف جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہمارا صوبہ ہے، یہ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، جانیں پیش کی، اور اس ملک کے قیام سے لے کر آج اس کی بقا تک کی جو جنگ ہے اس میں صف اول پہ اگر کوئی لوگ کھڑے ہیں تو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دشمن کی ساری سازشوں کا مرکز بھی انہی علاقوں کی طرف ہے کہ کسی طرح یہاں کے غیور لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے. اور وہ جو مقصد لے کر یہ ملک بنایا گیا تھا کہ یہ سارے صوبے جہاں پہ مسلمان آبادیاں ہیں، جو مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا، جو ان کے دوبارہ دنیا میں اٹھان کا باعث بننے والی جگہ ہے، وہ یہ غیرت مند صوبے ہیں پاکستان کے جو مل کر ایک کلمے کی بنیاد پر جمع ہو کر پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے. لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس ویژن کو، اس مقصد کو جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اس کو آگے لے جانے کے لیے کام نہیں ہو سکا. چاہے وہ ادارے ہوں، جماعتیں ہوں، وڈیرے ہوں، ہر کسی نے اپنا مفاد دیکھا، اور مفاد دیکھ کر کبھی اقتدار پہ قبضے ہوئے، کبھی لوگوں کا استحصال ہوا، اور کبھی جو ہے وہ کرپشن کر کے لوگوں کے قبضے کر کے حکومتوں پہ قبضے کر کے اصل مسائل سے توجہ لوگوں کی ہٹا دی. آج بھی اگر پاکستان کے مسائل آپ اٹھا کے دیکھیں، مردان کو دیکھ لیں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اگر یہاں مسئلہ ہے تو وہی مسئلہ لاہور کے اندر بھی موجود ہے. کراچی کی صورتحال دیکھیں تو وہاں بھی سڑکیں موجود نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر صوبے کے ہر ضلع کے اندر وہی مسائل ہیں جس سے ہر کوئی سفر کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آج عام بندہ، عام بچہ جو ہمارا ہے وہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، مسائل ضائع ہو رہے ہیں، نوجوان مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، نہ ان کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، نہ اور کوئی چیز ہے. تو ایسی صورتحال جب ملکوں کے اندر ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کا فائدہ باہر کی قوتیں اٹھاتی ہیں. اور یہ خطہ، اس کی جو جیو پولیٹیکل صورتحال رہی، جو یہاں پہ آدمی جنگیں ہوئی، تو یہ بات ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو مفادات ہیں، جو بالادستی کی جنگ ہے، وہ آج سے نہیں، وہ انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی جب وہ یہاں پہ قابض سے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن اس چیز کو جو پبلک لیول پر ہم سفر کرتے ہیں وہ اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ہماری اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہوتا، جب ہمارے اپنے حکمران اور ہماری انتظامیہ سنجیدہ نہیں ہوتی، تو فائدہ پھر اگر باہر کے لوگ اٹھائیں تو میرا خیال ہے ان سے شکوہ بعد میں بنتا ہے، پہلے اپنوں سے شکوہ بنتا ہے. تو مرکزی مسلم لیگ کا قیام کسی سیاسی خاندان، کسی مسلک کی ترجمانی یا کسی خاص طبقے کی ترجمانی یا اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ حقیقت میں پاکستان کی ایک قومی جماعت ہے جو ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر موجود ہے. چاہے بلوچستان ہو، کراچی ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، جنوبی پنجاب کے دور دراز اضلاع ہوں، ہر جگہ الحمدللہ ایک نظریے کی بنیاد پر لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو وہ ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہے، شاید باٹم ٹو اپ. یعنی ہم اگر اپنا کردار پیش کریں گے، ہم اگر قیادت کو نچلی سطح تک منتقل کریں گے، نچلی سطح تک، اور اگر ہم عملی طور پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تب جا کے اس ملک کی تقدیر شاید بدل سکے.
لیکن اگر جب تک یہ ایلیٹ کیپچر اگر اس ملک میں رہے گا اس وقت تک اس کے حالات نہیں بدل سکتے. تو الحمدللہ ہم اس منہج پر اور اس مقصد پر تربیت کرنے کے لیے اس سیاسی میدان میں آئے ہیں کہ ہم آج اس ملک کو دوبارہ سے اس نظریے کے ساتھ جوڑیں جس کی بنیاد پر یہ بنایا گیا تھا. آل انڈیا مسلم لیگ کا جب قیام ہوا، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی صورتحال تھی اور جو آنے والے حالات کو اس طرح دیکھا گیا، اس کی بنیاد پر یہ ملک کا بننا یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا. پھر اس کا باقی رہنا یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں ہوئی وہ ہم میں سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں کے باوجود آج بھی اس ملک کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم نے برقرار رکھنا بھی ہے. آج جن مسائل کا سامنا ہمارے اپنے صوبوں کو ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کو، اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ جو بڑھتی ہوئی نفرتیں ہیں، انتشار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عملی کردار ان کو پیش کرنا پڑے. ہمارے جو ساتھی ہیں، جو صدور ہیں، ہمارے جو کارکنان ہیں، ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریاست، اس نظریے، اس ملک کے لوگوں کی خدمت اس انداز سے کریں، اس محبت سے کریں کہ جو اندر محرومیاں ہیں، دلوں کے اندر قدورتیں آ چکی ہیں، وہ ختم ہو سکیں. اس کے لیے الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ، یہ جو ہمارا سیاسی سفر ہے، یہ بالکل بنیادی سطح سے منظم ہو. پورے پاکستان میں ہم نے انٹر پارٹی الیکشنز یوسی کی سطح پر، آپ کے علم میں ہے کہ جماعتیں تو شاید اپنی مین باڈیز میں بھی یہ نہیں کرتی، لیکن ہم نے اس کا آغاز یوسی لیول سے کیا ہے تاکہ گراس روٹ لیول سے نوجوانوں کی قیادت ہمیں ملے، لوگ اس کے اندر شامل ہوں اور وہ اس کی اونرشپ لے کے، اس زمین کی اونرشپ لے کے، اس ملک کی اونرشپ لے کے اپنے علاقوں کو، محلوں کو بہتر کرنے کے لیے عملی کام کریں. صرف نعرے بازی کرنا، صرف انتشار پیدا کرنا، صرف شور شرابہ کرنے سے یہ ملک بہتر نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے الحمدللہ سیلاب کے اندر ہر کارکن کو، ہر ذمہ دار کو متحرک کیا اور اس کو یہ بات کہی کہ وہ نکلے علاقوں میں جائے، یہ نہ دیکھے کہ اس کے شہر کے اندر سیلاب آیا ہے، جہاں بھی وہ جا سکتا ہے وہاں جا کے وہ خدمت کا کام کرے. یہ دراصل یہ سارے کام اس مقصد سے نہیں ہے کہ ہم خدمت کریں تو ہمیں ووٹ ملے. ہم یہ کردار سازی کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کی کہ کہیں بھی کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کے لیے آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. آپ صرف حکومتوں کو تانے نہ دیں، آپ صرف یہ نہ کہیں کہ حکومت نے فرض ادا نہیں کیا. گویا کہ یہ بات درست ہے، ہم یہ کام بھی کریں گے، ان کو احساس بھی دلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا فرض بھی ادا کریں گے. آئی ٹی کی بات ہوئی تو الحمدللہ اس دنیا جدید ترین دور میں داخل ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر آپ اگر نظام کو اٹھا کے دیکھیں، سسٹم کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ کئی دہائیاں پیچھے ہے. جبکہ دنیا کے اندر ایئر فورس میں جائیں، ان کے آپ کمیونیکیشن کے، ٹرانسپورٹیشن کے سسٹمز کو دیکھیں، ان کی منسٹریز کے سسٹمز کو دیکھیں تو وہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں. کہیں کوئی آپ کو انسان نظر نہیں آتا، ہر چیز کمپیوٹرائز ہو کر آپ کی سروسز جو ہے پبلک سروس کے اندر شامل ہو چکی ہیں. لیکن ہمارے آج بھی میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے بجلی کے بل کا پورا وہ 2-3 ہزار ان کے پاس بل ہو گئے، ان کو لے کے ان پہ دستخط کر رہے تھے اور ان کو گھروں کے اندر جا کے انہوں نے تقسیم کرنا تھا. تو آج بھی ہم بہت پرانے طریقہ کار کو لے کے چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کا استحصال تو کیا لیکن عوامی خدمت کی نہ ہماری تربیت ہو سکی، نہ اس کے لیے کبھی تیاری ہو سکی، نہ اس بنیاد پر ہم نے اپنے نظام کو کھڑا کیا. ہمارا نظام اس چیز پہ کھڑا رہا کہ کون اپنے علاقے کا چودھری ہے، کون اپنی برادری کا بڑا ہے، کون بڑا وڈیرا ہے، کون فیوڈل ہے، کس کے پاس زیادہ کرپشن کا مال ہے اور کون جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے زیادہ قریب ہے. اور اسی کی بنیاد پر جب پارلیمان بنتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ہم آج اپنے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینس ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ہم نے لوگوں کی مدد کیسے کرنی. مجھے یاد ہے کراچی کے اندر ہمارے ایک ساتھی جو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے اس ادارے کے اندر موجود ہیں جہاں پہ بجٹنگ ہوتی ہے، جہاں پہ ایلوکیشن ہوتی ہے بجٹ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاقوں کے بجٹ رکھے ہیں ڈیولپمنٹ کے، لیکن جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا یہ بجٹ موجود ہے، آپ بتائیں کون سے پروپوزل ہے علاقے میں لوگوں کے کام کے لیے، کیا بہتری لے کر آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں بس آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم سے یہ سوال نہ کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کام کیا کرنا. تو جب اس طرح کے لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے جنہوں نے نہ زندگی میں کبھی لوگوں کی مدد کی بلکہ لوگوں کی مدد کیا کرنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے کفن چرا کے جو ہے نا اپنے بینک بیلنس بنائے. تو ایسے معاشرے کی تربیت، اس کی اصلاح، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں 4 سیٹیں مل جائیں، ہمیں الیکشن میں پاور میں آ کے ہم چیزیں ٹھیک کر دیں. اس وقت پوری قوم کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بچے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے.
تو ہم آج جو اپنے نوجوانوں کو اس خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں کہ آپ نے راتوں کو اٹھ کر سحری تیار کر کے رمضان میں ان غریب علاقوں میں تقسیم کرنی ہے جہاں پہ لوگ روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس راشن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ نوجوان جو 15-16 سال کی عمر سے یہ خدمت کے کام کرے گا تو انشاءاللہ آنے والے 10-15 سالوں میں اگر وہ ایوانوں تک پہنچا تو کبھی بھی عوام کے پیسوں سے، ان کے ٹیکسوں سے جو موجود رقم ہے اس کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے اندر وہ لوگوں کے چہرے یاد ہوں گے اس کو جن کی کبھی وہ بچپن میں جوانی میں مدد کرتا۔ یہ نوجوان قیادت اس وقت تربیت سے اور ان کی مستقل تربیت سے انشاءاللہ تیار ہوگی۔ تو الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ فلاں جو ہے نا ادارے کی بھی ٹیم ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، آپ جو ہے فلاں پارٹی کا ووٹ توڑنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو ہمارے مستقل عمل اور کردار سے ملے گا۔ میں آج یہاں کہہ کے جواب دے کے بری الذمہ تو ہو سکتا ہوں کہ یہ ساری باتیں الزامات ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن عملی طور پر انشاءاللہ جب آپ مرکزی مسلم لیگ کا کردار دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں، پورے ملک نے دیکھا سیلاب کے اندر، رمضان کے اندر، کسی خوشی غمی کے اندر جو اس قوم پر آتی ہے، تو الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ کا کردار ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے والا، کلمے کی بنیاد پر محبتیں قائم کرنے والا، اقلیتوں کو تحفظ دینے والا، مظلوموں کی، غریبوں کی مدد کرنے والا اس ملک کے اندر ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پہ مرکزی مسلم لیگ چاہے مردان ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہاں کے گورننس کے مسائل ہوں، یہاں پہ امن و امان کے مسائل ہوں، تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام، یہ سارے معاملات یہ مل بیٹھ کر ایک قوم بن کر حل کرنے والے ہیں۔ اس وقت جتنی زیادہ صورتحال خراب ہو چکی ہے، یہ کسی بھی ایک ادارے، کسی بھی ایک جماعت، کسی بھی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ صوبوں کے درمیان جو تعصب دیا جاتا ہے لڑائی کا، جو جس طرح کا ماحول اس ملک میں بنا دیا گیا ہے، جیسے آپس میں یہ ایک ملک نہیں بلکہ 4-5 ملک ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ رویہ وفاق کی طرف سے خراب ہو، صوبہ کے اندر شدت ہو، اس کا نقصان پاکستان کی وحدت کو ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی مسلم لیگ جس نے اتحاد کا نعرہ لگایا، جس نے گرینڈ ڈائیلاگ کا نعرہ لگایا، جس نے خدمت کی عملی سیاست کو متعارف کروایا، تو آج ہم آپ کی تجاویز، آپ کی رہنمائی اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کی روشنی میں اپنا راستہ، اپنا سفر جو ہے اس کو متعین کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو یہ کہہ کے مکمل کروں گا کہ خاص طور پر جو ہمارا میڈیا ہے، جو ہمارا صحافتی طبقہ ہے، اس کے ساتھ جو رویہ ہمارے وفاق نے رکھا ہوا ہے، یہ جو حکومت نے رویہ رکھا ہوا ہے، اس کی ہم سختی سے مذمت بھی کرتے ہیں، اور جس طرح سے استحصال، جس طرح سے دشمنی والا انداز ہمارے میڈیا کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، تو یہ کبھی بھی پاکستان کو مضبوط ہونے نہیں دے گا۔ کبھی پیگا جیسے قانون کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی کوریج کرنے سے، کبھی بات کرنے سے، سوال اٹھانے سے روکا جاتا ہے، اور پھر یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں، چینلز ہیں، ان کے اوپر جو دباؤ ڈال کر جس طرح سے آج معاشی صورتحال ہمارے صحافی کی کر دی گئی ہے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں حکومت سے کہ پاکستان کا مقدمہ کس نے لڑنا ہے؟ پاکستان کا بہتر امیج کس نے دنیا کو دکھانا ہے؟ جب ہندوستان نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو جس طرح بہادری سے ہماری افواج لڑی، وہاں پر اسی بہادری کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہمارا میڈیا، ہمارا قومی میڈیا، ہمارا صحافی جو ہے وہ کھڑا تھا، اور اس وقت وہ جھوٹ کا مقابلہ اس سچ کے ساتھ کر رہا تھا جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ ہندوستان کا سارا میڈیا جو یہ کہتا تھا کہ جی لاہور کی بندرگاہ پہ جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ شپ پہنچ چکے ہیں، تو وہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا کہ پوری دنیا نے کہا کہ دنیا کا سب سے جھوٹا میڈیا اگر کوئی ہے، ڈس انفارمیشن کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ جبکہ پاکستان کے صحافی وہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ پوری رات نیوز روم میں بیٹھ کر اپنی قوم کو سچ بھی بتا رہے تھے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جائز مقدمہ جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ تو ایسے صحافیوں کو بے روزگار ہونے دیا جائے، ایسے میڈیا کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، یہ کہہ کر کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ افسوسناک چیز ہے۔ مرکزی مسلم لیگ نے آج سے 1 سال پہلے صحافی برابریوں کے لیے پورے ملک میں ڈیجیٹل کورسز، کیونکہ دنیا میں ٹیکنالوجی بھی چینج ہو رہی ہے، دنیا کی ایڈورٹیزمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے، آج کمپنیز مارکیٹنگ جو جتنی زیادہ ہے، جتنا پیسہ ہے، وہ سارا شفٹ ہو چکا ہے آپ کا ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو وقت کے ساتھ نہیں بدلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پورے ملک کے پریس کلبس کے اندر باقاعدہ ڈیجیٹل میڈیا کے کورسز کروائے تاکہ ہمارے صحافی بھائیوں کو یوٹیوب استعمال کرنا ہے، فیس بک استعمال کرنا ہے، ان کو کانٹینٹ بنانا ہے، ان کو جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز سے مدد ملے، اور وہ اپنے آپ کو آج اداروں سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک اپنا پلیٹ فارم ڈیولپ کریں، لوگوں تک جو ہے وہ حق بات، سچ بات پہنچائیں، اور اس کے لیے ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جو سخت سوالات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات انگیجمنٹ سے دیے جاتے ہیں، نہ کہ صحافیوں کو ڈرا دھمکا کر۔
تو یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. ایک آزاد میڈیا ایک آزاد قوم کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے, مضبوط قوم کی عکاسی کرتا ہے. تو ہم آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاکستان کی میڈیا کو مضبوط کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے پوری قوم میں اتحاد بھی ہوگا, پورے دنیا کے اندر پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوگا, اور دہشت گردی جیسے مسائل, دیگر مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے, ان پر ایک مکالمے کے ذریعے, ان پر ایک بحث کے ذریعے انشاءاللہ ہم بڑے بڑے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ساتھی جو یہاں موجود ہیں وہ کھل کے سوالات بھی کریں, ہماری رہنمائی بھی کریں, تجاویز بھی دیں, تاکہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں, اس ملک کی عوام کی خدمت کر سکیں.